अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक़्त मैं एक साहिवाल के गाँव में मौजूद हूँ और ये इस गाँव की एक ऐसी सुनसान जगह है। ये मेरे पीछे जो ज़मीनें नज़र आ रही हैं और इसके अलावा मैं आपको गायें और भैंसें और इस तरह के मवेशी जानवर भी दिखाऊँगा। जिस औरत ने अपनी 35 से 38 साल की जो उम्र है, वो इन ज़मीनों पर गुज़ार दी और गाय-भैंसों पर गुज़ार दी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जब इनका वक्त शादी का आया तो उन्होंने तमाम तर लड़कों को शादी से करने से इनकार कर दिया। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आज 38 साल की उम्र में इन्होंने हमें अपने ज़मीनों के दरमियान में बुलाया और इस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है। इस वक्त ये मैडम साहबा अपनी गाड़ी लेकर इन ज़मीनों पर आई हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं कि असल वजह क्या है और वीडियो में आने का मकसद क्या है और आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम आपका? ठीक है। जी, मैं शुक्र है। अच्छा, ये मुझे गाड़ी बताइएगा, बड़ी खूबसूरत आपने तैयार करवाई हुई है और गाँव में ये जो टूटे हुए रास्ते हैं, यहाँ पर बड़े टायर भी बड़े-बड़े, इनकी क्या ये ख्वाहिश है या वैसे ही आपने अपनी सेफ्टी के लिए किया है? नहीं, मैं ज़िंदा दिल हूँ और मुझे शौक कलर्स पसंद हैं। अभी हुँ, ज़िंदगी है मुझ में, तो इस वजह से क्योंकि मुझे जीना है आगे। आगे और जीना माशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 38 इयर्स ओल्ड। 38 साल उम्र है आपकी 38 और साल। आपने 38 साल की उम्र में क्या-क्या कुछ बना लिया अपनी ज़िंदगी में? माशाल्लाह मुझे कोई कमी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, मेरे पास गायें हैं, 25 तो गायें हैं मेरे पास। 25 गाय। हाँ जी, भैंसें अलग से हैं, बकरे जो भी तबेले में हवेली, हम हुँ, लोग गाँव के लोग हैं ना, हम हवेली बोलते हैं। तो हवेली में माशाल्लाह के भरी हुई है हवेली, हुँ। कि मैं सुबह अगर आपको बुलाती तो मैं आपको विज़िट करवाती। अच्छा, ए आपने आधी रात को बुलाया है, हुँ, सुनसान हुँ। जगह है, कोई जानवर आ सकता है, कोई इस तरह का खतरनाक कोई चीज़ निकल आ सकती है, तो ये क्या वजह है? एक तो हम लोग आदी हैं, हम लोग इन चीज़ों से नहीं डरते। हुँ, दूसरी ये वजह है कि अब मैं शादी करवाना चाहती हूँ हुँ, और आपको पता है हमारी मुरब्बों में ज़मीन है हुँ, और हवेली है, मवेशी हैं, हुँ, माल डंगर यानी सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हर बंदा ये चाह रहा है कि ये हमारे घर की जो है ना, यानी 38 साला एज में भी हुँ, वो छोटे बच्चों के भी अपने लड़कों के भी रिश्ते दे रहे हैं हुँ। और यानी कि बड़े भी चाह रहे हैं कि दूसरी बेगम बन के आ जाए। हुँ। बट मुझे पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लालची हैं। वो सिर्फ़ लालच में चाह रहे हैं मुझे अपने घर ले जाना। अच्छा, ये ज़रा इस तरफ आएँ, आपकी हुँ। ज़रा ये जो ज़मीनें हैं, जी, जी। ये भी हम देख लेते हैं। अभी ये कौन-सी फ़सल आपकी उग रही है? जी, ये मक्की की फ़सल है। मक्की की फ़सल है। जी, जी, बिल्कुल। ज़्यादा कौन-सी फ़सल काश्त करने का शौक है? जी, मैं मक्की की इसके अलावा हमारे यहाँ गंदुम और चावल भी लगते हैं। गंदम। सीज़न की जो बुवाई होती है वो सारी। ज़मीन कितनी है आपकी? 25 एकड़। 25 एकड़ है, यानी कि ये मेरे ख़्याल है 5 से 6 एकड़ तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मकई है, ये आपने की हुई है। बिल्कुल माशाल्लाह जिधर-जिधर नज़र जाएगी मेरी ज़मीन ही आपको नज़र आएगी। 38 साल आपने अपनी उम्र जो है वो ज़मीनों पे हुँ। गुज़ार दी, गाय-भैंसों में गुज़ार दी। हुँ, हुँ। लेकिन उनके साथ-साथ जो आपके शौक हैं, जैसे आपने ये एक फैंसी सा बैग हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल। फैंसी सूट पहना हुआ है, ये तो एक हुँ। शहर वाली लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि फैंसी सूट हो, हाँ। बैग हो, नीचे महँगे-महँगे जूते हों। हम फ्यूडल हैं, हुँ, वो कमी-कमीन नहीं है। हुँ, मैं माशाल्लाह मैंने एजुकेशन अपनी ली है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में रही हूँ सारी ज़िंदगी। हुँ, लेकिन ये है कि ये सब कुछ जो था ना मेरा कोई नहीं है। हुँ, ये मुझे ही सँभालनी थी, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकती कि मेरा जो इतना जो मेरे माँ-बाप मेरे लिए छोड़ गए हैं, वो सब कुछ जो है ना उसको मैंने ही सँभालना था। तो हुँ। अपने शौक में साथ में हूँ, मैं अच्छा ड्रेस पहनना मुझे पसंद है, अच्छा जूता, बैग पकड़ना, गाड़ी, मोबाइल, तो वो अपने शौक पूरे कर रही हूँ क्योंकि मुझ पे बर्डन कोई नहीं है हुँ। और माशाल्लाह पैसा भी दिया तो क्यों ना खर्च करूँ, बात ये है। माँ-बाप, बहन-भाई, हुँ, हुँ। रिश्तेदार ये आजकल सबका है। जी, मेरा तो कोई नहीं है, रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन मतलबी हैं। आपको यही से समझ जाना चाहिए था कि मैंने आधी रात को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, कि हुँ, उनके सामने अगर इंटरव्यू वग़ैरह होता कि ये तो सीरियस है, तो हुँ, फिर बस समझ लें यहाँ पे बड़ी मुसीबत हो जानी थी। सबने आ जाना था कि हमारे घर की बहू बन जाए, हमारे घर की बहू बन जाए। मतलब हुँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जब वीडियोज़ चलेगी, लोग देखेंगे, मेरे ख़्याल है कि जब ज़ाहिर-सी बात है कोई लड़की अपनी मजबूरी लेकर सोशल हुँ, हुँ, मीडिया पर हुँ। आती है, हुँ, हुँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स में वायरल हो जाती है, तो तब आपके लिए कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? वो थोड़ा टाइम गुज़र चुका होगा, हुँ, जब जाएगी भी मास्क लगाने की भी वजह यही है सिर्फ़, हुँ, और कोई वजह नहीं है। तो फिर थोड़ा-सा टाइम भी गुज़र जाएगा, उनको फिर थोड़ा-सा हैंडल कर लूँगी। हुँ। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, मेरे साथ कोई होगा मेरा साथ देने वाला, हुँ। तो फिर जो है ना मैं मज़बूत हो जाऊँगी मज़ीद, जब सिंपल सी आपका बात है। जीवन साथी आपको मिल जाएगा, तो इसी इंशाअल्लाह। ज़मीन ब गाय-भैंसों में ज़िंदगी गुज़ारनी है या आगे कुछ करना है? फिर मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा जो होगा लाइफ पार्टनर तो मैं उसकी रज़ामंदी से, अगर हुँ, वैसे तो मेरा बहुत दिल है
کہ میں ادھر رہوں اور اپنا یعنی کہ اس کو کروں، لیکن یہ ہے کہ مجھے دنیا گھومنے کا بھی شوق ہے، تو جو میرا لائف پارٹنر ہوگا ہم مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے میرا آگے۔ خیال ہے کہ آپ کو جو اپنی زندگی کا فیصلہ ہے، ہوں جب آپ کا ایک اچھے انسان سے، اور انشاءاللہ وہ اچھا انسان اسی چینل انشاءاللہ۔ پر موجود ہے، ویڈیو میں موجود ہے، ہوں اس کے ساتھ، اس کی پسند کے ساتھ آپ چلیں گے یا آپ اپنی پسند ان کو بتائیں گے؟ نہیں یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ وہ اس کی پسند کے ساتھ مل کے ہم لوگ فیصلہ کریں گے ہوں، کہ اب آگے کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے بیچ کے موو کرنا ہے۔ اگر موو کرنا ہوگا تو میں یہی چاہوں گی کہ ہم کہیں ابراڈ موو کر جائیں، ٹھیک ہے، کسی باہر کے ملک میں، کسی اچھی کنٹری میں، کیونکہ پیسے کی تو ہمیں کمی نہیں، پیسہ تو ہم ایزیلی جا سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن مل کے مشترکہ یہ فیصلہ ہوگا۔ 38 سال آپ کی عمر ہے، جی بالکل۔ اور میرا خیال ہے کہ 38 سال کے بعد اور 5-6 سال بعد عورت جو اپنی وہ ہوں ازواجی زندگی پہ شروع ہو جاتی ہے۔ جی جی بالکل۔ شوہر آپ کو کیسا چاہیے؟ ڈیمانڈ کیا ہے؟ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دکھنے میں کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر جو ہے نا، سب سے بڑی بات، ایج چاہے زیادہ ہو جائے، چاہے میری ایج کا ہو جائے، چاہے آپ سے چاہے کم ہو جائے؟ کم ہو جائے، کیونکہ یہ تو ویسے بھی نا بہترین نکاح ہے کہ مرد چھوٹا اور عورت بڑی ہو، یہ حدیث بھی ہے، بہترین نکاح ہے وہ، تو وہ ایشو نہیں ہے۔ بس مجھے لائل بندہ چاہیے، مجھے وہ شخص نہیں چاہیے جو کل کو مجھے چھوڑ جائے۔ بس ایج وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے مجھ سے چھوٹا ہو چاہے مجھ سے بڑا، بٹ مجھے آپ نے اچھا اور لائل بندہ دینا ہے جو میرے ساتھ چل سکے، میرے بزنس کو سنبھال سکے ساتھ۔ ویڈیوز آپ نے میری دیکھی ہوں گی اور آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر مجھے بلایا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا انسان آپ کو مل پائے گا میرے توسل سے یا ہماری ویڈیوز کے توسل سے؟ ایکچولی آپ خود سوچیں کہ اتنی دور سے میں نے اتنی جگہ پہ آپ کو بلوایا، تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہاں جی بالکل، تو کوئی ایسی آپ کی میں بات لگی یا اتنی ریلائبل لگے ہو آپ لوگ، تو میں نے آپ کو ادھر بلایا۔ تو اتنے چینلز ہیں، اتنے وہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، کسی کو بھی بلا سکتی تھی، بٹ نہیں، مجھے یعنی کہ کافی میں نے لوگوں کی جو اوپینین سنی تھی، سب میں نے ٹوٹل ریسرچ کیا آپ لوگوں پہ، تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بلایا کہ میں نے چوز کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ رائٹ ہیں، یہ میرے لیے جو ہے نا ضرور اچھا لائف پارٹنر جو ہے نا وہ ڈھونڈ دیں گے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کا شوہر آپ کی لائف میں آتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، اور میرا جو مشورہ ہے وہ آپ کو، وہ ایک جی محنتی جی انسان کے ساتھ کرنے کا، کہ محنتی انسان ہو، محنت کرنے والا ہو۔ جی جی امیری کے ساتھ آپ کرنے اگر شادی کرنی ہے تو شاید آپ کے ارد گرد اور بڑے مربع پڑے ہوئے ہیں۔ بہت میرے پاس پیسہ ہے، وہ میری وغیرہ میرے لیے ایشو نہیں ہے، یہ ذہن میں میرے بالکل بھی کیڑا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ اپنا بہت پیسہ ہے، میں نے اس کا پیسہ کا یعنی کہ کیا کہ امیر ہی ہو، بٹ میری صرف ایک یہ لائل بندہ ہو، مخلص اچھا ہو۔ بندہ ہو، مخلص ہو، مجھے چھوڑے نہیں، بس میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے چھوڑے نہیں، میرے ساتھ اچھے سے رہے، اور انشاءاللہ میں مل کے جیسے وہ کہے گا، کیونکہ رشتے کمپرومائز سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کمپرومائز کرنے کے لیے اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود میں کمپرومائز کروں گی، کیونکہ مجھے گھر بسانا ہے، تو میں تو بس ایسا مجھے اچھا بندہ چاہیے۔ زندگی آپ نے گزار لی، اپنوں جی کو بھی دیکھ لیا، غیروں کو بھی دیکھ لیا، بالکل۔ نقصان کیا کیا کی زندگی میں؟ نقصان مت پوچھے کہ ایک تنہا عورت، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہی نقصان کیا۔ ابھی تو آپ کو یہ زمین نظر آ رہی ہے نا، یہ اس سے بھی دگنی چگنی تھی، کسی نے قبضہ کر لیا، سنبھال لی، کر لیا، یعنی میں مضبوط نظر آ رہی ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ شوق کلر کی گاڑی ہے تو یعنی بہت زندہ دل، یہ میں دکھائی دے رہی ہوں آپ کو زندہ دل پہن رہی ہوں، لیکن میں اکیلی ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں تھک چکی ہوں، میں بس بہت ہو گئی ہے میرے ساتھ، یعنی مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے، کوئی میرا بھی دکھ بانٹے، میرا بھی دل جاتا ہے میں کسی کے شولڈر پہ سر رکھوں، میں نہیں بتا سکتی، میں بہت مجبور ہوں، یہاں پہ ہر بندہ لالچی ہے، مجھے نہیں سمجھ لگتی، میں نے آپ کو یہی کہا میرے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، مجھے صرف اور صرف ایک اچھا مخلص بندہ چاہیے۔ میں منت کرتی ہوں میرے بھائی کہ مجھے وہ شخص چاہیے جو مجھے چھوڑے نا، جو میرا ساتھ دے، میرے ساتھ چلے، ایک اور ایک آپ کو تب 11 ہوتے ہیں، میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، میں مضبوط دکھائی دے رہی ہوں، میں مضبوط نہیں ہوں، بس میں تھک گئی ہوں اب چلے زندگی آپ سے۔ زیادہ ایموشنل ہو گئی ہیں، رونے لگ پڑی ہیں، زندگی کا حصہ ہے تکلیف برداشت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج اگر آپ کے یہ جو زمینیں ہیں، جائیداد ہے، شاید ایک سبب بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہو، اور بالکل میری کوشش ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا لائف پارٹنر رہے گا جو آپ کے ساتھ ایک شوہر والا سایہ بن کے آپ کے ساتھ چلے گا، نہ کہ لالچی ہو، نہ کہ آپ کا پیسہ کھانے والا ہو، نہ کہ آپ کے حسن پر مرنے والا ہو،
وہ آپ کے ساتھ محنت کرے گا اور اتنی محنت کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کی ساری دکھ تکلیفیں بھول جائیں گے۔ یہ تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اوپر خدا ہے تو زمین پہ اللہ پاک نے آپ کو میرے لیے سبب بنا کر بھیجا ہے۔ میں تو ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ کو کیا چاہیے ہوگا میں تو وہ آپ کو دوں گی، آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ مجھے میری جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہوں گا، صرف دعائیں چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ جیسے بے سہارا لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، لاوارث عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، میں صرف آپ سے دعا مانگوں گا کہ ان کے لیے اور ہمارے سبب سے ان کے لیے بہتری ہو زندگی میں، اور ایسے ہی ان کی زندگی میں ایک ایسے متلاشیاں ہیں کہ ان کی زندگی میں سارے جو دکھ ہیں تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آمین آمین، میری تو ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہے، مگر میرا یہ کام جلدی کر دیں کیونکہ میری بس ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہے، زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اور نہ جانے کتنے گھٹن والے جو دکھ ہیں وہ سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس چیز کو ختم کریں گے۔ ان کی کہانی سنیے گا اور بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہیں۔ اتنی دور جو سفر کر کے میں ان کے پاس آیا ہوں، آدھی رات کو آیا ہوں، تقریباً صبح 12 بجے کا نکلا ہوں اور رات کو 12 بجے میں ایگزیکٹ یہاں پر پہنچا ہوں۔ میرا آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا آنے کا مقصد ویوز لینا نہیں تھا، یا میرا آنے کا مقصد ان کی ویڈیو لوگوں کو دکھا کر مذاق بنانا نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں ایک انسانیت بن کر ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ایک انسانیت کے ناطے میں ان کے ساتھ ان کی زندگی کا وہ متلاشی تلاش کروں جو ان کی زندگی میں آگے ایک اچھا شوہر بن کر ان کا ساتھ دے۔ انسانیت بن کر ضرور لوگوں کا ساتھ دیا کریں، کیونکہ انسان مر بھی جاتا ہے لیکن انسانیت زندہ رہتی ہے۔ آج بھی انسانیت زندہ ہے، بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب کھانے والے لوٹنے والے سب کچھ فرار ہو چکے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے یہ آج بھی اپنی اسی زمین پر، اسی گاڑیوں پر اور اسی گاؤں بھینسوں کے بیچ میں رہ رہی ہیں، جن کا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ شاید اور 2-4 سالوں میں میرے پاس یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اجازت ہے، اللہ نے